بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, دس از می عمر شریف لغاری ایجین اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم ایک ایشو جو ہے جو صرف میرے خیال میں پاکستان تک محدود نہیں, وہ اب بین الاقوامی سطح پر ایک سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے, جو پولوشن کا ہے. اور آلودگی جو ہے وہ ماحول کو بالکل اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں میرے خیال میں ایک الارمنگ سچویشن بن جاتی ہے ہمارے لیے. بحیثیت انسان جب ہم ایک ماحول کے اندر رہتے ہیں تو ماحول اگر آلودہ ہو جائے تو میرے خیال میں ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ایسے سٹانس پہ آ جاتی ہے, ایسے پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے سفر کرنا پڑتا ہے. آج پاکستان بھی اسی وجہ سے, اور ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, پانی کی وجہ سے جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں چلا جاتا ہے. جیسے آج فلڈ سچویشن بنی ہوئی ہے, کے پی کے سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا, اپر پنجاب میں آیا, اب ساؤتھ پنجاب سے پھر یہ سندھ کی طرف جا رہا ہے. پانی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن پانی کا صحیح استعمال اور پانی کے صحیح طریقے سے اس کو سٹور کرنا, وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت کی حکومت جو ہے یا ہم ایز اے انڈیویجول ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. کیونکہ پانی کا زیادہ آ جانا ہمارے لیے ایک زحمت بن جاتی ہے, اور جب پھر ایسا موسم آتا ہے جب بارشیں نہیں ہوتی تب ہم پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. اور ہماری کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے تو پاکستان کی پھر کسانوں کو وہ دشواری آتی ہے. کیا ایسے مسائل ہیں, اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, کیونکہ آج بارشوں کی وجہ سے اور مونسون کے سپیل کی وجہ سے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہیں. کسانوں کے جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. آپ ساؤتھ پنجاب کا اس وقت حالت حال دیکھیں, راوی کا جو بیلٹ ہے سارا, وہ جو الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے. لیکن مجھے اسی ہی ڈیبیٹ سے مجھے ایک حضرت اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ تقدیر کے ماضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ازل سے یہ قانون ہے کہ کمزور قومیں ہمیشہ جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتی ہیں. اصل میں ہمیں ایک کولیکٹیو ریفارمز کی تو ضرورت ہے, ہمیں انڈیویجول سطح پر بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کے پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن یہی ہوگی کس طریقے سے ماحول کا لنک جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے ہے, گلوبل وارمنگ سے ہے. آج انٹرنیشنل ایشو صرف پاکستان تک محدود نہیں, یہ نیو یارک, لنڈن, دہلی, تہران, بیجنگ, یہ تمام جو ہے بڑے علاقوں کا جو ہے وہ مسئلہ بن چکا ہے. اسی حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں انم نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر وقار صاحبہ. ڈاکٹر وقار صاحب ماہر ماحولیات ہیں. ان سے آج سے اس حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا سولوشنز ہیں جو اس وقت پرابلمیٹک سچویشن پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے. پاکستان کو ہر سال اربوں کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے, پاکستان کے اندر معصوم جانیں چلی جاتی ہیں, جو ہے وہ مال مویشی جو ہے وہ لاچار اور جو ہے وہ در بدر ہوتے ہیں. اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. میڈم صاحبہ, میں آپ سے ہی آغاز کروں گا. کیا سب سے پہلے تو جو کرنٹ سچویشن اس وقت ہے فلڈ کی, کیا سمجھتی ہیں آپ ایز اے ماہر ماحولیات کہ کیا ایسی سب سے بڑی جو ہے وہ ہماری ایز اے انڈیویجول سب سے بڑی کیا ہماری نااہلی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں؟ میرے خیال میں جو ہماری سب سے بڑی نااہلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم درختوں کو بے دریغ کاٹتے چلے جا رہے ہیں. ہم کہیں پہ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بھی لیتے ہیں, تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کلیئر پلاٹ کو, اس میں سے بالکل درختوں کو غائب کر دینا اور وہاں پر اپنا گھر بنا لیں. ہم یہ بات بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ درختوں کا ایک بہت امپورٹنٹ انوائرمنٹ میں رول ہے, اور ان میں ایک سب سے بڑی جس کی ایکو سسٹم سروس ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیلابی ریلوں کو روکتا ہے. آپ نے شاید ایک جاپان کی بھی ایگزامپل دیکھی ہوگی کہ انہوں نے سونامی کو روکنے کے لیے جہاں پر ایک انٹریپمنٹ وال بنائی تھی وہیں پر بہت بڑی ایک بیلٹ درختوں کی بھی بنائی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ درختوں کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو میرے خیال سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈیویجول لیول پہ وہ یہی ہے کہ نہ ہم پلانٹیشن کی طرف آتے ہیں, اور جس جگہ پر پلانٹیشن کی کوئی کیمپین کی بھی جاتی ہے تو وہاں اپنے پرسنل گرجز کی وجہ سے یا اپنی انوائرمنٹل جو ہماری پریفرنسز ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر بزنس انسینٹیوز کو زیادہ میکسیمائز کرنے کے چکروں میں ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں بھی آتی ہیں اور سیلاب جیسے ایشوز کا بھی ہمیں پھر سامنا کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر وقار صاحب، سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ چلو ایک تو پاکستان لیول پہ یہ ایشو بن چکا ہے نا پولوشن کا، ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ایک بہت بڑا پولوشن کا ایشو بنتا جا رہا ہے. پاکستان ان ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہے جو پولوشن سے سفر کر رہے ہیں اس وقت. یہ صرف گرمیوں کی بات نہیں، سمر کی مونسون کی اسپیل کی بات نہیں، ابھی چند مہینے بعد ایک سردی کے اندر جو ہمیں سموک دیکھنے کو ملے گی وہ سب سے بڑا ایشو بن جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کیا سچویشن ہے رائٹ ناؤ؟ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ ایک ایجنسی ہے انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج IPCC، وہ اپنے ہر سال رپورٹ جو ہے مرتب کرتے ہیں. ان کی 2022 میں جو رپورٹ تھی 6 اسیسمنٹ رپورٹ، اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اب چوتھے نمبر پہ ہے کہ جو کلائمیٹ سے جو موسٹ ولنریبل کنٹری کے لسٹ میں ہم چوتھے نمبر پہ ہیں. یعنی ہم ٹاپ اس لسٹ میں آتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینجز سے بری طرح سے متاثر ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ جب یہ کلائمیٹ چینج ہے نا گلوبلی، یہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے. اس کے ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہوتے ہیں جب یہ آ جاتا ہے. تو اس رپورٹ جو 2022 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اب تک جو ہے نا وہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں پچھلی رپورٹ جو 2018 میں تھی اس میں 0.84 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اب 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اب آپ ایک ایز اے کامن مین جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو نارمل ٹیمپریچر کے اوپر جو ہماری ارتھ کے جو ٹریگرنگ فیکٹر تھے، جس طرح ہم مانسون کلائمیٹ میں رہ رہے ہیں، اور اب 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر وہ بہت زیادہ انٹینسی کے ساتھ ٹریگر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ورسٹیلٹی آ گئی ہے، انٹینسیفائی ہو گئے ہیں بہت زیادہ. بعض اوقات فلڈنگ کنڈیشن ہوتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ ڈراؤٹ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ فیکٹر ہیں جو کلائمیٹ چینج کے جو ہمارے کلائمیٹ کو بری طرح سے متاثر کرتے ہیں، جو ہمارے فلڈ یا ڈراؤٹس یا جتنے بھی ہائیڈرولوجیکل ایکسٹریم ایونٹس ہیں ان کو ٹریگر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب اس میں اگر جو کرنٹ سچویشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے، پہلے KPK کی ہم سچویشن کی بات کر لیتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ جس طریقے سے وہاں پہ ہوئے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کس طریقے سے ماحول کے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ ایک تھوڑی کیونکہ عوام کو جو ہے وہ آسان لفظوں میں ہم نے آسان لفظوں میں عوام کو آسان لفظوں میں یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی اس کی ایک ڈیفینیشن کی جاتی ہے. کیونکہ عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جیسے کلاؤڈ کوئی غبارہ جو برسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا. کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ یا 1 سے کم گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم ساؤتھ ایشین ریجن میں رہتے ہیں، ہم مانسون کلائمیٹ میں ہیں، یہاں بارشوں کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے یہاں جو ہوتا ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن 150 ملی میٹر ہوتی ہے. 150 ملی میٹر. اب اس سال جو پچھلے سال نارملائز ہوا تھا، اس سال جو پیسیفک اوشن ہے وہ لا نینو ایئر میں ہے. لا نینو ایئر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موئسچر رچ ہوائیں ہماری طرف موو کرتی ہیں، اور جو پیچھے ساؤتھ امریکہ والی سائڈ ہے وہاں پر جو ہوتا ہے وہ ڈراؤٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب ایک تو وہ ہوائیں اور ہمارا جو انڈین اوشن ڈائیپول بنتا ہے، انڈین اوشن ڈائیپول اگر پازیٹیو ہوتا ہے تو ہمارا مونسون جو سسٹم ہے بہت ویگرسلی ایکٹیو ہوتا ہے. جتنا زیادہ پازیٹیو ہوگا اتنی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی. اب کیا ہوا کہ لا نینو نے جو موومنٹ تھی اس نے ہمارے انڈین اوشن ڈائیپول کو بھی مزید انٹینسیفائی کیا. اس طرح ویسٹرلی جو تھے اس نے اوپر اس کو پل دی. اس سے کیا ہوا، پورے انڈین جو پٹی ہے انڈیا میں جو آپ دیکھیں اتراکھنڈ، گجرات، ہماچل پردیش، انڈین پنجاب، جموں کشمیر، اسی طرح سے ہمارا جو اپر پنجاب ہے، لاہور، گجرانوالہ گجرات، اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے بنیر، وہاں تک یہ گئی ہے. تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ ایونٹس ہیں وہ اس انٹینسٹی سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو انٹینسیفائی ہوئے ہیں ایونٹس، اور اس کی پل جو مونسون جو ہے نا وہ 2000 میٹر سے زیادہ ایلیویشن سے اوپر نہیں جاتی. اب یہ کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ اس کی پل بھی زیادہ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انٹینسیفائی رین ایونٹس ہیں وہ ہم نے پہلے سوات ریور کے اوپر دیکھے، وہاں پہ تقریباً 200 کے قریب کیجویلٹیز جو تھی وہ ہوئیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جتنے لوگوں کے گھر ہیں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ افیکٹ ہوئے. پھر جب یہ دوسرا اسپیل آیا ہم نے دیکھا یہ پنجاب میں آیا. پنجاب میں بھی اب دیکھیں گے انڈین پنجاب، اتراکھنڈ، اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ پاکستان کے جو پنجاب میں داخل ہوا ہے، جہاں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں افیکٹ ہوئے ہیں. 1.5 ملین لوگ اور 4 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا لائف سٹاک جو ہے افیکٹ ہوا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا مس انم، اس میں مجھے یہ بتائیے تھا جو ٹیریٹوریل ایک جیو پولیٹیکل مطلب کہ اسپیس ہے ہر کسی کی اپنی، پاکستان کا ایک اپنا ایریا ہے، ہر کسی کی ایک سیپریٹ ایریا ہے، لیکن اگر ہم بادلوں کو دیکھیں تو اس کی کوئی اسپیس نہیں ہے. مجھے یہ چیز ذرا سمجھنی ہے